Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میرے ساتھیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدیوں کے سامنے میدان کربلا میں تشریف لے آئے، جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے ایک اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمنوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا: لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا سبب ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے، تم اور تمہارے سارے ساتھی یکایک مجھ پر ٹوٹ پڑنا، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دینا۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف اور صرف پروردگار عالم پر ہے، وہ نیکوکاروں کا حامی و مددگار ہے۔ آپ کے اہل بیت نے یہ کلام سنا تو شدت تأثر سے بے اختیار ہو گئی اور خیمہ سے آہ و بکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بھی اختیار پکار اٹھے، خدا عباس کی عمر دراز کرے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی اللہ عمر دراز کرے۔ پھر امام حسین نے دوبارہ ارشاد فرمایا: لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے عم زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ کیا مانا؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا نہیں سنا ہے۔
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے شیش ابن ربعی، اے حجاز بن ابجر، اے قیس ابن الاشعث، اے یزید ابن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑیں، آپ اگر آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلدی آئیے۔ اس پر ان لوگوں نے زبانیں کھولی۔ ہاں ہم عقیدت میں ایسا لکھا تھا، اس وقت کی باتیں اور ہیں کہ لوگ بالکل تیار تھے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت کی بات اور کچھ ہے۔ اور انہوں نے کہا، جواب میں کیا کہا؟ ہرگز نہیں، ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔ حضرت امام حسین چلا اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا جھوٹ ہے، واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا، اے لوگو، چونکہ تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر قیس ابن الاشعث نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے عم زادہ کے حوالہ کر دیں؟ وہ وہی برتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا۔ آپ نے جواب دیا، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہو۔ اے شخص، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ بنی ہاشم تجھ سے مسلم ابن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کرے؟ نہیں تو واللہ میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اونٹنی بٹھا دی، عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اس کی کونچیں باندھ دے، اور دیکھا کہ دشمن کے لشکر نے آپ کی طرف حرکت شروع کر دی۔ زہیر ابن القین اپنا گھوڑا بڑھا کر لشکر کے سامنے پہنچے اور چلائے، اے اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو۔ ہر مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ دیکھو، اس وقت تک ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ پر قائم ہیں۔ جب تک تلواریں نیام سے نہیں نکلتی، تم ہماری نصیحت اور خیر خواہی کے ہر طرح حقدار ہو، لیکن تلوار درمیان میں آتے ہی آپسی حرمت ٹوٹ جائے گی اور ہم تم الگ الگ دو گروہ ہو جائیں گے۔ دیکھو، خدا نے ہمارا اور تمہارا اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے۔ ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں اور سرکش عبید اللہ بن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں۔ یقین کرو، ان حاکموں سے کبھی تمہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوگی۔ یہ تمہاری آنکھیں پھوڑیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارے چہرے بگاڑیں گے، تمہیں درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے اور نیکوکاروں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ بلکہ وہ تو کب کا سب کچھ کر چکے ہیں، ابھی کتنے واقعات ایسے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ کوفیوں نے یہ تقریر سنی تو زہیر کو برا بھلا کہنے لگے اور ابن زیاد کی تعریفیں کرنے لگے۔ بخدا ہم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کریں۔ نعوذ باللہ،
یا انہیں اپنے امیر کے روبرو حاضر نہ کر دیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ زہیر نے جواب دیا، خیر، اگر فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے چھوکرے یعنی ابن زیاد سے کہیں زیادہ تمہاری حمایت و نصرت کا مستحق ہے تو کم از کم اولاد رسول کا اتنا پاس تو کرو کہ اسے قتل نہ کرو، اسے اور اس کے عم زاد یزید ابن معاویہ کو چھوڑ دو تاکہ آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم حسین کا خون بہاؤ۔ لیکن یہ کوفی، یہ یزیدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے اور بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں سر پر کفن باندھ کر اترنا پڑا۔